الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بکار خیش حیرانہ پرستی یا رسول اللہ پریشانہ پرستی یا رسول اللہ شہابی کس نوازی کو طبیبہ چارہ سازی کو مریض درد بسیامت پرستی یا رسول اللہ غوث اعظم قمنی کی سر اسامہ مددی ابنی مدد کافر آئی ہم آپ سے پہلے افضل ساری کائنات کی بنظی عقیدت اور خطاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رحیم کے قسمانان پوری بات تسلیم پیش کرنے پر اللہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد ابن القلوب والعبادنا وعافیت الابدان وشفائنا ونور الابصار وعیارنا وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت محترم گزشتہ جمعے سرکار رسولات رضی اللہ عنہ منبر خلافت پر جب بکر ہوتی اور منبر خلافت پر جب بکر ہونے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے واعظ و نصیحت اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور اس کی وجہ سے ایک بڑا عظیم انقلاب روحانی انقلاب برپا ہوا. آپ کے درس و تدریس کے تعلق سے اور آپ کی خطابت کے تعلق سے کچھ مزید باتیں عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کا تعلق ایران سے تھا تو آپ کی اصل زبان تو فارسی تھی، لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دعا دہن عطا فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو مزید اپنا دعا دہن عطا فرمایا تو اس کی برکتوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بے مثال خطیب بن گئے اور عربی زبان میں بھی ایسا خطاب آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے فصحاء بڑے بڑے علماء جو فصاحت اور بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے وہ بھی آپ کی عربی تقاریر پر انگشت بدلتا رہیں گے اور حیرت زدہ رہیں گے. ایسی فصیح البلیغ آپ کو مدعو فرمائی. اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تذکرہ نگار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ اکثر عربی زبان میں خطاب کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی فارسی میں بھی خطاب کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ ایران سے تعلق رکھتے ہیں، فارسی تو آپ کی پادری زبان ہے تو دونوں زبانوں میں خطاب کرتے تھے. اسی لیے آپ کا لقب ذوالبیانین و ذواللسانین یعنی دو زبانوں میں بیان کرنے والا اور دو زبانوں میں خطاب کرنے والا ہے. اسی طرح سے آپ کو امام الطرفین اور امام الطریقین کہا جاتا ہے، یعنی دو طریقوں اور دو طرف کے امام، دو جانبوں کے امام. اس کی مراد بتاتے ہوئے علماء فرماتے ہیں چونکہ آپ شریعت کے بھی امام تھے، طریقت کے بھی امام تھے، اسی لیے آپ کو امام الفریقین کہا جاتا ہے. یا آپ فقہ حنبلی اور فقہ شافعی دونوں مقتدا، دونوں کے جو مقلدین ہیں ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اس لیے آپ کو امام الفریقین کہا جاتا ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا بے مثال خطاب فرمایا کہ آپ دوران خطاب اگر کوئی جو ہے آپ کے گھر سے یہ اطلاع لے کر آتا
کہ آپ کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو صاحب سدت الاسرار حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ درس کے سلسلے یا خطاب کے سلسلے کو موقوف نہیں کرتے۔ یہ خبر سننے کے بعد بھی کہ آپ کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ درس کو بھی جاری رکھتے تھے اور خطاب کو بھی جاری رکھتے تھے۔ اس خبر کو سننے کے بعد بھی آپ کا خطاب بند نہیں ہوتا، آپ کا درس بند نہیں ہوتا تھا۔ لوگ آپ کی خدمت میں آپ کے بیٹے کا جنازہ لے کر آتے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کرسی سے نیچے اترتے تھے اور اس کی نماز جنازہ اس کے بعد ادا فرماتے۔ آپ غور فرمائیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بیان کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی تعلیمات دینا، یہ کتنا عظیم عمل تھا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس خبر کو سننے کے بعد بھی جو ہے اپنے خطاب یا اپنے درس کو بند نہیں کرتے۔ کتنی اہمیت دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے بیان کرنے کو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین قرآن و حدیث کی تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ ہمارے جیسا کوئی دنیا دار انسان ہو جائے، معمولی سے حادثے کی خبر ہم کو مل جائے تو ہم اپنا اہم سے اہم کام چھوڑ کر اپنے بیٹے کے علاج کے لیے دوڑ پڑیں گے، لیکن قربان جائیں حضور غوث پاک کی عظمت پر کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سنانے میں اس قدر منہمک ہوتے تھے، اس قدر اس کو اہم تصور فرماتے تھے کہ اس دوران بھی جو اپنے خطاب کو موقوف نہیں کرتے۔ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے خطاب کا طرز تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مدرسہ نظامیہ میں خطاب فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، اور آپ کے سامنے فقراء اور فقہاء کی جماعت موجود ہے۔ اچانک ایک بہت بڑا سانپ چھت سے گرتا ہے اور آپ کے جسم مبارک پر چڑھ جاتا ہے، اور آپ کے لباس مبارک میں داخل ہونے کے بعد آپ کی گردن کے گرد حلقہ بنا دیتا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اس جگہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قریب بیٹھے تھے جو لوگ، جب یہ منظر دیکھتے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ جسم مبارک پر سانپ گر گیا ہے تو لوگ دور ہٹ جاتے ہیں، لیکن سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت دیکھیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی اپنی تقریر بند نہیں کرتے، اپنا خطاب موقوف نہیں کرتے، اپنا خطبہ بند نہیں کرتے۔ اسی حالت میں جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تقریر جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سانپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جسم سے الگ ہو کر زمین پر آتا ہے، اور زمین پر آنے کے بعد وہ اپنی دم کے بل کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی زبان میں کچھ کہتا ہے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ سانپ بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے۔ حضور غوث پاک کی شان کو دیکھیے کہ جانور کی بھی گفتگو آپ سمجھتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور کیا ماجرا تھا یہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سانپ اس سے کہنے لگا کہ آج سے پہلے میں نے متعدد اولیاء کرام کو آزمایا اسی طرح سے، ان کے جسم پر گر کر میں نے اسی طرح سے ان کی استقامت کو آزمایا ہے، لیکن میں نے کسی کو آپ کے جیسا ثابت قدم نہیں پایا۔ جب دوسروں کے جسموں پر میں گرا، دوسرے اولیاء جب خطاب کر رہے تھے، جب میں ان کے جسموں پر گرتا تھا تو وہ گھبرا جاتے تھے، اپنا خطاب موقوف کر دیتے تھے، اپنی تقریر بند کر دیتے تھے، لیکن آپ کی ثابت قدمی کا یہ عالم ہے کہ میں آپ کے جسم مبارک پر گرتا ہوں، آپ کے کپڑوں کے اندر داخل ہوتا ہوں، آپ کی گردن کے گرد حلقہ بنا لیتا ہوں، لیکن آپ جو ہے نہ تو اپنا خطاب موقوف فرماتے ہیں، نہ ہی اپنا خطبہ موقوف فرماتے ہیں، تقریر جاری رکھتے ہیں۔
یہ آپ کی ثابت قدمی کی شان ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اے شیخ، میں نے بہت سارے لوگوں کو آزمایا لیکن کوئی آپ کے جیسا ثابت قدم نہ رہا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تم مجھ پر گرے تھے اس وقت میں قضا اور قدر کے مسائل بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، تو ایک معمولی سا کیڑا ہے جو قضا اور قدر کے حکم سے حرکت کرتا ہے۔ میں نے یہ مناسب نہ جانا کہ میرے قول اور فعل کے اندر ہم آہنگی نہ ہو، اس لیے میں نے اپنے خطاب کو جاری رکھا۔ آپ قضا اور قدر کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو ہونے والا ہے اور جو ہو رہا ہے سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے، فرمایا اسی لیے میں نے اپنے خطاب کو موقوف کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطاب کی عظمت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب کا سلسلہ جاری رکھے تھے جب بہت سارے لوگ ڈر کے اپنی اپنی نشستوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا درس دے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کے احکامات پہنچا رہے ہیں۔ یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابت کی شان ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے آپ جو ہے فقراء، فقہا اور دوسرے عام لوگوں کے سامنے گفتگو فرماتے تھے، ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، اسی طرح سے جو عباسی خلفاء تھے اس زمانے میں اگر آپ کے سامنے کوئی امر غیر شرعی کرتا اور آپ کو اس کی اطلاع ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی نہیں بخشتے تھے، ان لوگوں کو بھی ان کی غلطیوں پر متنبہ کرتے تھے، ان کی غلطیوں کا احساس دلاتے تھے اور انہیں مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، وہ اپنی غلطیوں کو درست کر لیں، وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں۔ چنانچہ ایک روایت ملتی ہے کہ خلیفہ مقتضی امر اللہ نے ایک بہت ظالم شخص جس کا نام ابن مزاحم تھا اس کو قاضی بنا دیا بغداد کا، اور یہ شخص ابن مزاحم بڑا ظالم انسان تھا۔ جب کوئی شخص جج بن جاتا ہے، منصب قضا پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کے اختیارات بہت بڑھ جاتے ہیں، اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ظالم انسان جج بن جائے، منصب قضا پر پہنچ جائے تو وہ اپنے ظلم میں اور اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی کہ خلیفہ نے ابن مزاحم کو جو ہے قاضی وقت مقرر کر دیا ہے۔ حضور غوث پاک کی خدمت میں ایک دفعہ جب وہ ملنے کے لیے آیا، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور آپ عالم جلال میں اس سے فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ، اے مقتضی، تو نے ابن مزاحم ظالم جابر کو جو ہے قاضی وقت مقرر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے تعلق سے کیا جواب دے گا؟ جب تجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے ایسے ظالم اور جابر انسان کو منصب قضا کیوں سونپا، تو تو اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کا کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کلمات کو سننے کے بعد خلیفہ جو ہے لرزہ برندام ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اسی وقت اس نے ابن مزاحم کو معزول کر دیا، قضا کے عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ آپ اپنی خطابت کے ذریعے نہ صرف عام لوگوں کو جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، بلکہ بڑے بڑے ظالم اور جابر جب آپ کے سامنے آتے، ان کی غلطیوں پر آپ مطلع ہوتے تو ان کے سامنے بھی ان کی غلطیوں کو ظاہر کیا کرتے تھے، ان کی غلطیوں پر تنبیہ کیا کرتے تھے، ان کو بھی ان کے غلط کام سے باز رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اپنے خطاب کے ذریعے بے مثال انقلاب برپا کیا، وہیں اپنی درس و تدریس کے ذریعے بھی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، قراء اور صوفیاء کی ایک عظیم جماعت پیدا کروائی۔ صاحب بہجت الاسرار
امام شطوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل فہرست دی ہے جس میں ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درس حاصل کیا، حضور غوث پاک کی شاگردی اختیار کی، اور اس کے بعد وہ خود اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہوئے، بہت بڑے محدث ہوئے، بہت بڑے عالم ہوئے، بہت بڑے قاری ہوئے، اور اپنے زمانے میں اس فن کے اندر وہ مہارت رکھتے تھے، اس فن کے اندر امام بن گئے۔ تو ایسے تو بہت سارے نام ہیں جنہوں نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے فیض حاصل کیا، آپ سے درس حاصل کیا۔ ان ناموں میں دو نام بہت نمایاں ہیں۔ ایک نام حضرت سیدنا امام موفق الدین ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ اس کا ذکر امام شطوفی نے اپنی کتاب بہجت الاسرار میں کیا ہے، اور خود صاحب المغنی امام ابن قدامہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التوابین کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حکایت نقل کی اپنی کتاب التوابین کے اندر، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام ابن قدامہ جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ آپ نے مختصر الخرقی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زمانے میں پڑھی جب آپ کی عمر کا آخری سال چل رہا تھا۔ سن ہجری 561 میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا، تو حضرت امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت سیدنا حافظ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں جو ہے حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے علم حاصل کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ علماء بیان فرماتے کہ امام ابن قدامہ نے مختصر الخرقی جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی، اور اس کے بعد امام ابن قدامہ نے جو ہے اسی مختصر الخرقی کی شرح لکھی جس کا نام المغنی ہے۔ یہ حنبلی فقہا کی بہت معتبر اور مستند کتاب ہے، بہت مستند کتاب ہے المغنی، امام ابن قدامہ کی تصنیف ہے یہ۔ تو آپ نے جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المختصر الخرقی کی تعلیم حاصل کی، اور اس کی شرح المغنی کے نام سے ملی۔ امام ابن قدامہ کا حال یہ تھا کہ ابن تیمیہ جیسا متشدد شخص امام ابن قدامہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام اوزاعی کے بعد کوئی شخص جو ہے امام ابن قدامہ جیسا فقیہ شام میں نہیں آیا، اتنے بڑے عالم تھے کہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ امام اوزاعی کے بعد امام ابن قدامہ جیسا کوئی فقیہ جو ہے شام میں نہیں آیا۔ اور اسی طرح سے حضرت علامہ ابن صلاح جو بہت بڑے محدث ہیں، محدثین کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابن قدامہ جیسا شخص نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے سبت ابن جوزی کہتے ہیں کہ امام ابن قدامہ کو دیکھنا گویا بعض صحابہ کرام کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی ابن قدامہ کو دیکھے تو گویا اس نے بعض صحابہ کرام کی زیارت کی۔ آپ کا چہرہ اس قدر نورانی تھا کہ سبت ابن جوزی کہتے ہیں کہ امام ابن قدامہ کو دیکھنا گویا جو ہے بعض صحابہ کرام کی زیارت کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کرام کی زیارت سے جو نورانیت، جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کا کچھ اثر، اس کا کچھ چھینٹا جو ہے امام ابن قدامہ کی زیارت سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سیدنا امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد گرامی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے امام ابن قدامہ حنبلی کا یہی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ فقہ حنبلی کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ اس زمانے میں یہ پیدا ہوئے سن ہجری 541 میں آپ کی پیدائش ہوئی دمشق کے اندر۔ امام ابن قدامہ کی پیدائش سن ہجری 541 میں ہوئی۔ اس زمانے میں بیت المقدس کے اوپر جو ہے صلیبیوں کا قبضہ تھا، نصرانیوں کا قبضہ تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور عیسائیوں نے بہت ظلم اور جبر کا ماحول گرم کر رکھا تھا، بڑی زیادتی کرتے تھے وہ لوگ، مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ تو آپ کا خاندان وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر چلا گیا، دمشق چلا گیا۔
پھر اس کے بعد حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب فرنگیوں کے خلاف، صلیبیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، جنگ کا آغاز کیا، جہاد کا آغاز کیا، تو آپ کے لشکر میں امام ابن قدامہ اپنے خاندان کے ساتھ شامل تھے، اس جنگ میں بھی شامل تھے جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لڑی۔ پورا آپ کا گھرانہ اس لشکر میں شامل تھا، آپ کا الگ خیمہ تھا، آپ کے خاندان کا لشکر چلتا تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کا خیمہ بھی چلا کرتا۔ تو یہ اس زمانے کے فقہا، علماء، زہاد کا حال تھا کہ جس طرح سے وہ علوم دینیا اور دنیاوی کے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ جو ہے کردار کے عظیم قاضی ہوا کرتے تھے، وہ جو ہے تلواریں بھی اٹھایا کرتے تھے ضرورت پڑنے پر۔ یہ ہمارے اسلاف کرام کی عظمت ہے، ان کی بزرگی ہے کہ جب قلم کی طاقت کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنی قلم کا استعمال کیا کرتے تھے، جب تلوار کی ضرورت پیش آتی تھی تو تلوار کی طاقت کے ذریعے امن و امان قائم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی شان ہے۔ میں نے جب اس موضوع پر مطالعہ شروع کیا تو میں نے ایک اور پہلو سے غور کرنا شروع کیا کہ کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ کا وصال سن ہجری 561 میں ہوا، تو سن ہجری کے مطابق قمری سن کے حساب سے آپ کی عمر 91 سال ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مملکت اسلامیہ کا کیا حال تھا؟ اسلامی ممالک میں کون سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، اس پر بھی غور کیا جائے، اس کا بھی مطالعہ کیا جائے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور غوث پاک کے زمانے میں دوسری جگہوں پر جو اسلامی مملکت میں جو عجیب و غریب واقعات، جو دل کو چھو لینے والے واقعات اور جو جنگیں ہوئی، اس کا بھی کچھ مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کروں، یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کروں گا۔ ابھی تو بات چل رہی ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں، امام ابن قدامہ حنبلی کے علاوہ حضرت سیدنا حافظ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حضور غوث پاک کے شاگرد ہیں۔ اتنے بڑے شاگرد ہیں کہ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں 5 سے 6 صفحات پر آپ کا ذکر کیا ہے۔ یہ حافظ ذہبی آپ اٹھا کر دیکھیے تذکرۃ الحفاظ، بعض حفاظ کا صرف نام لکھا ہے، ایک لائن میں ان کا ذکر کیا ہے، کسی کا ایک پیراگراف میں ذکر کیا ہے، کسی کا ایک صفحے میں ذکر کیا ہے، لیکن حافظ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیے کہ 4 سے 5 صفحات پر تفصیل کے ساتھ امام ذہبی نے ذکر کیا ہے۔ یہ تذکرۃ الحفاظ یہ صوفیاء کرام کی کتاب نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اس بنیاد پر معذرت، ہمارے نزدیک تو سب سے نزدیک صوفیاء کی کتابیں ہیں، لیکن بعض لوگ نہیں مانتے صوفیاء کی کتابوں کی اس قدر معتبر۔ یہ محدثین کے سردار لکھ رہے ہیں، امام ذہبی لکھ رہے ہیں، حضرت عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حافظ عبد الغنی مقدسی امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ یہ وہ لقب ہے جو امام البخاری کو دیا گیا، امیر المؤمنین فی الحدیث یہ وہ لقب ہے جو سیدنا سفیان ثوری کو دیا گیا، یہ وہ لقب ہے جو سیدنا سفیان بن عیینہ کو دیا گیا۔ یہ اجلہ محدثین جو اپنے زمانے میں لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، ایسے محدثین کو جو ہے امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب دیا جاتا تھا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام ضیاء نے کہا کہ حافظ عبد الغنی مقدسی جو ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، اور کیا شان تھی علم حدیث میں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ حافظ ضیاء نے ذکر کیا کہ حافظ عبد الغنی کے سامنے کسی شخص نے یہ کہا، کسی آدمی نے یہ کہا کہ ایک شخص نے اس بات پر قسم کھائی ہے کہ اگر آپ کو 1,00,000 حدیثیں جو ہے زبانی یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، اس شرط پر قسم کھائی کہ اگر آپ کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہیں ہوں گی تو میری بیوی کو طلاق، اور اگر 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں تو میری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اتنا اعتماد تھا اس زمانے کے عام لوگوں کو،
محدثین کرام کی عظمتوں کا کیسا اعتراف تھا، کس قدر وہ ان کی بارگاہ سے ربط و ضبط رکھتے تھے کہ اس بنیاد پر شخص نے قسم کھا لی، اس کو یقین تھا کہ میری قسم نہیں ٹوٹے گی، میری بیوی جو ہے میرے نکاح سے خارج نہیں ہوگی۔ اس اعتماد کے ساتھ اس نے قسم کھا لیا کہ اگر 1,00,000 حدیثیں حضرت امام عبد الغنی مقدسی کو یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ ایک شخص حضرت امام عبد الغنی مقدسی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے یہ واقعہ عرض کیا کہ ایک شخص نے قسم کھا لی ہے کہ اگر آپ کو 1,00,000 حدیثیں بنوک زبان یاد نہ ہو تو اس کی بیوی کو طلاق۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس سے زیادہ کی قسم کھاتا تو بھی اس کی بیوی کو طلاق واقع ہوئی۔ یہ نہیں فرماتے کہ 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کی قسم کھاتا، 1,50,000 کی قسم کھاتا، 2,00,000 کی قسم کھاتا، تب بھی وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا، اپنی بات میں سچا ہوتا، اور اس کی بیوی کو طلاق نہیں واقع ہوئی۔ یہ سیدنا امام عبد الغنی مقدسی کی شان ہے، جو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہے۔ اس کا ذکر امام شطوفی نے بھی کیا ہے، اور اس کا ذکر اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر 12 میں محققین، یونیورسٹی کے جو محققین ہیں ان لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضور غوث پاک کی یہ شاگرد تھے سیدنا امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایسے زبردست محدث تھے، اور شان، عبادت، زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا حافظ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز فجر کے بعد درس قرآن دیا کرتے تھے۔ اگر درس قرآن نہ دیتے تو درس حدیث دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب درس مکمل ہو جاتا تھا تو 300 رکعت نماز جو ہے نماز ظہر سے پہلے مکمل کر لیتے، 300 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ سیدنا امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عظمت کا یہ حال تھا، ان کی رفعت کا یہ حال تھا کہ امام ضیاء فرماتے ہیں کہ جب امام عبد الغنی مقدسی اصفہان میں تھے تو جب وہ باہر نکلتے تھے اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ ان کے دیدار کے لیے بازار میں قطار در قطار موجود رہتے تھے، بڑی لمبی قطاریں لگی ہوا کرتی تھی ان کے دیدار کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ حضرت امام عبد الغنی مقدسی آج اپنے گھر سے نکلنے والے ہیں، ان کا دیدار ہو جائے، ان کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ تو چہرے کی زیارت کرنے کے لیے لوگ بازار میں قطار در قطار موجود ہوا کرتے ہیں۔ امام حافظ عبد الغنی مقدسی کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھا کہ ان کی عظمتوں کا یہ عالم تھا، جب میں نے یہ دیکھا کہ لوگ ان کے اس قدر گرویدہ ہیں تو میں نے یہ جان لیا کہ اگر یہ چاہیں تو اصفہان پر قبضہ کر سکتے۔ اصفہان کے رہنے والے، اصفہان کے جو مقامی باشندے ہیں، وہ حضرت امام عبد الغنی مقدسی سے اس قدر عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ فرما دیں کہ اصفہان کا جو حاکم ہے وہ غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہے اور اس کو ہٹا دیا جائے، اس کے بجائے میں حاکم اصفہان بن جاتا ہوں۔ تو ان کو اللہ نے اتنی مقبولیت دی تھی کہ وہ حاکم اصفہان بن جاتے۔ امام ضیاء فرماتے کہ میں نے مصر میں بھی ایسے ہی دیکھا، صرف اصفہان میں حال یہ نہیں تھا کہ اصفہان میں لوگ متقی تھے، جب امام عبد الغنی مقدسی مصر گئے تو میں نے مصر میں دیکھا کہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے لوگ اس قدر ملنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، کوئی دست بوسی کرتا، کوئی قدم بوسی کرتا، کوئی دعائیں لیتا ہوا نظر آتا تھا، کوئی آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوا نظر آتا تھا، راستہ چلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ سیدنا امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ایک صاحب نے خواب دیکھا، ایک محدث نے خواب دیکھا۔ امام ضیاء فرماتے ہیں کہ ایک محدث نے خواب میں دیکھا ایک دوسرے محدث کو، ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت عدن میں رہتا ہوں۔ جنت کے بھی الگ الگ درجات ہیں، جنت الفردوس ہے، جنت عدن ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہ محدث جو تھے انہوں نے کہا کہ میں جنت عدن میں رہتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں جنت عدن میں، وہاں پر امام عبد الغنی مقدسی کا مقام زیادہ ہے یا حافظ ابو عمر کا مقام زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو یہ تو نہیں معلوم کہ امام عبد الغنی مقدسی کا مقام زیادہ ہے
یا حافظ ابو عمر کا مقام زیادہ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جمعہ کے روز عرش کے نیچے حضرت سیدنا عبد الغنی مقدسی کے لیے کرسی لگائی جاتی ہے، اور اس کرسی پر بیٹھ کر حافظ عبد الغنی مقدسی جو ہے وہ حدیث سناتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جمعہ کے روز عرش کے نیچے کرسی لگائی جاتی ہے، کس کے لیے لگائی جاتی ہے؟ حافظ عبد الغنی مقدسی کے لیے۔ کس کام کے لیے لگائی جاتی ہے؟ حدیث سنانے کے لیے لگائی جاتی ہے، اور اس شان سے حدیث سناتے ہیں کہ جب وہ حدیث سناتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے جو ہے موتیوں کی بارش کرتے ہیں۔ وہ محدث بتاتے کہ دیکھو میری جھولی بھی بھری ہوئی انہیں موتیوں سے، وہ اپنی جھولی بتاتے کہ دیکھو یہ وہی موتیاں ہیں جو میں چن کر لے کر آیا ہوں۔ جو حافظ عبد الغنی مقدسی جب حدیث بیان کر رہے تھے تو اللہ کے مقدس فرشتے جو ہے ان پر موتیاں نچھاور کر رہے تھے، تو ان موتیوں کو میں نے بھی سمیٹ لیا ہے، یہ موتیاں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ مقام ہے سیدنا حافظ عبد الغنی مقدسی کا، اور یہ بات ذکر کون کر رہا ہے؟ امام صحابی کر رہے ہیں۔ صوفیاء کرام کی کتابوں کا حوالہ دیں کوئی تو لوگ نہ جانے مبالغہ آرائی اور غلو کا کیسا کیسا الزام لگا دیتے، لیکن امام صحابی کو کیا کہیں گے آپ کہ امام صحابی ذکر کر رہے ہیں، یہ جو نقد و جرا کے بے مثال امام ہیں جن پر آپ کو بہت اعتماد ہے، وہ ذات گرامی حضرت سیدنا حافظ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے اس قدر جو ہے ان کی عظمت اور ان کی رفعت کا ذکر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا حافظ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کیا کرتے تھے، اس معاملے میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے تھے کہ لہو و لعب کے آلات اگر کہیں پر ہیں، کہیں گانے بجانے کی محفل سجی ہوئی ہے تو سیدنا حافظ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جرأت مند تھے کہ آپ وہاں پر پہنچ جاتے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان آلات کو توڑ دیا کرتے تھے۔ لوگ اگر شراب پی رہے ہیں اور آپ کو اطلاع مل جاتی، اس مجلس میں پہنچ جاتے تو شراب کی سرائیاں، شراب کے برتن جو ہے آپ توڑ دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یہ امام عبد الغنی مقدسی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ایسا کر دے تو کیا حال ہو؟ اس زمانے کے حالات ہم کو معلوم نہیں، ہم لوگ بہت کم پڑھتے ہیں۔ آج کل تو دیکھنے کا سادہ مزاج ہو گیا ہے، 5 منٹ کی کلپ دیکھیں گے، 2 منٹ کی کلپ دیکھیں گے اور شیخ الحدیث بن جائیں گے۔ لوگوں نے پوری عمر گزار دی اور کہتے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ حال ہے، ہم پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ اس زمانے کے حالات کیا تھے؟ خود امام صحابی لکھتے اسی کتاب کے اندر، تذکرۃ الحفاظ کے اندر، کہ حافظ عبد الغنی مقدسی نے ایک بہت بڑا جرأت مندانہ کام کیا کہ امام دارقطنی نے ایک کتاب لکھی، امام ابو نعیم نے تذکرۃ الصحابہ یہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر 290 غلطیاں نکالی۔ اور فرماتے ہیں کہ 290 غلطیاں جب آپ نے نکالی تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے اوپر الزامات لگانے لگے، کیونکہ جو امام ابو نعیم کے معتقد تھے وہ ناراض ہو گئے، اور ناراضگی کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت سیدنا امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دشمن بن گئے، اور آپ کو اذیت دینے کے در پہ ہو گئے۔ اس کی وجہ بھی آپ کی ایک دعا بنی، آپ کو جو لوگوں نے اذیت پہنچائی، جو تکلیف پہنچائی، اس کی وجہ بھی آپ کی ایک دعا تھی۔ امام صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حافظ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے امام احمد بن حنبل جیسا مقام عطا فرمائے۔ امام احمد بن حنبل کو تو نے جو مقام عطا فرمایا تھا، جو بزرگی عطا فرمائی تھی، جو رفعت عطا فرمائی تھی، اس کی کچھ جھلک مجھے بھی عطا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی کہ جس طرح سے امام احمد بن حنبل نماز پڑھتے تھے میں بالکل اسی طرح سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو کچھ دعا کا حصہ جو ہے قبول ہوا، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ خلق قرآن کے اندر جب معتزلہ نے یہ کہا کہ قرآن یہ مخلوق ہے، اللہ کی کتاب یہ مخلوق ہے، تو سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، اور آپ کے ساتھ کچھ علماء اور تھے جو ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، لیکن وہ بہت کم تھے۔
گنتی کے 2-4 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ رب العزت کی کتاب جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، قرآن جو ہے غیر مخلوق ہے۔ لیکن بادشاہ وقت مامون یہ معتزلی ہو چکا تھا، اور اس نے جو ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس سے پہلے جو بادشاہ عباسی خلیفہ تھا اس نے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بنیاد پر بہت سزائیں دی، بہت سخت سلوک کیا کہ جس طرح سے آپ کو امام احمد بن حنبل کو تکلیف پہنچائی گئی، اسی طرح سے سیدنا امام عبدالغنی مقدسی کو بھی تکلیف پہنچائی گئی، اور آپ کی دعا کا وہ حصہ بھی قبول ہو گیا کہ اللہ تو مجھے امام احمد بن حنبل جیسا مقام عطا فرما۔ جیسے امام احمد بن حنبل کو ستایا گیا ویسے ہی آپ کو بھی ستایا گیا، آپ کو بھی تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو بھی اذیت دی گئی۔ یہ ایسی عظیم شخصیت جن کا نام امام عبدالغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، یہ شاگرد تھے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، امام ابن صلاح کہتے ہیں، حافظ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے جیسا نہیں دیکھا۔ ایسی عظیم شخصیت حضور غوث پاک کی شاگرد ہے۔ جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد گرامی کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، استاد کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے سے فارغ ہونے والے، آپ سے علم حاصل کرنے والے چند شاگردوں کا تعارف تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ کچھ اور باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے دارین کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اما علینا آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔